میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب آپ یہ تینوں چیزیں جب اس یارڈ اسٹک پر پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں نا اس مقصد پہ, تب اللہ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی لیگیسی چھوڑ دیتا ہے پیچھے. آپ کی لیگیسی بنتی چلی جاتی ہے, جو صرف اور صرف جس طرح اس نے آپ کا راستہ علیحدہ چنا ہوا ہے نا آپ کا, اسی طرح اس نے آپ کی لیگیسی بھی علیحدہ ہی چھوڑی ہے. اس کا بھی کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیگیسی میں ہم بڑے بڑے ناموں کو یاد کریں. مثال دے رہا ہوں آپ کو, ایک ہاسپٹل میں ایک سویپر بھی ہونا, اپنا کام اچھے طریقے سے اسپرچول سول لیول کے ہائیسٹ لیول پہ اگر وہ کرے, ایمانداری سے کرے, اخلاق سارا کچھ, تو اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے وہاں پہ. ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ آج بھی میں یاد کرتا ہوں, میرا بلال گنج میں نا کالا ہوتا تھا مسیح, کالا, اس کو ہم کالا کالا کہتے ہیں. میں آج بھی یاد کرتا ہوں کہ یار اس جیسا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ اس کی لیگیسی تھی. کئی لوگ آئے, کئی لوگوں کا معاملہ تھا, وہ اس جیسا بندہ نہیں مجھے آج تک ملا. سویپر تھا, ایگزیکٹلی. ہم آج بھی اسے یاد کرتے ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کوئی کہاں پہ ہے, کہاں پہ کوئی عبدالستار ریدی بن گیا, کوئی قائد اعظم بن گیا. نہیں, اپنی اس ڈومین میں اپنی لیگیسی چھوڑ سکتا ہے. یارڈ اسٹکس یہی ہیں. اس نے اس ایس کیو کو اپنے ہائیسٹ لیول کو اچیو کیا. ٹھیک ہے. میں اب آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا. میں پچھلے دنوں شہر سے باہر تھا, ضیاف بھائی کی والدہ. ٹھیک, میں کہتا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا ان کے بارے میں نا بیان کرنا, کیونکہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رہتا. کیا عظیم عورت ہے, کیا بات ہے اس کی. میں ساری رات بیٹھ کے ان کے تذکرے کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ نے کیسا بنایا ان کو. آج سے 50-55 سال پہلے وہ اپنے 2-3 بچوں کو لے کر پہاڑ کی اس جگہ پر آئی تھی جہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا دور دور تک, کیونکہ زمین ان کی وہاں پہ تھی. وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی سی بنائی, اپنے بچوں کی وہاں پہ پرورش کی. سڑک بھی نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو آج ان کی عمر کو 90 سال کے قریب ہے, اور وہ آج اس طرح ہو چکی ہیں کہ اگر وہ چار پہ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کمبل لیا ہوا تھا, آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کے نیچے کوئی انسان ہے. اتنی سی ہو گئی ہیں بس, وہ انتہائی, بس ان کی ہڈیاں بھی بس رہ گئی ہیں, جسم پہ ماس وغیرہ کچھ نہیں ہے. کیا ہی عظیم عورت ہے. ایک دن مجھے کہتی ہیں کہ کوئی بات انہوں نے کی, ایسے ایسے جملے, ایسی ایسی چیزیں. کہتے ہیں کہ عاطف, ان سے اب اردو تو نہیں بولی جاتی, ان کا اپنا انداز ہے. عاطف, اللہ نے یہاں پہ نلکے نہیں لگائے ہوئے, یہاں سے پانی بہتا ہے. یہ اندر جب جلتا ہے نا, اندر جب جلتا ہے تو اس کی سڑن ہوتی ہے, تو یہاں سے آنسو بہتے ہیں. یہ وہ عورت ہے جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی, یہ اس کے الفاظ ہیں. لیگیسی اب وہ چھوڑ گئی ہے اس کے بچوں میں, اس کے اس جگہ پہ. مجھے پتہ ہے کہ اس کی جگہ پہ اس لیگیسی کو کوئی نہیں دوسرا لے سکتا. اس نے وہاں پر رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کی, اور اس نے جیسے وچار, جیسی موریلٹی, جو کچھ اس نے ڈیولپ کیا ہے, انبلیویبل. ہم صرف یہ بات, میں اس لیے ان کی مثال دے رہا ہوں کہ دنیاوی علم کے حساب سے وہ زیرو ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. آج وہ کیا کرتی ہیں, صبح ہوتی ہے باہر آ کے بیٹھ جاتی ہیں, سارا دن ادھر بیٹھی رہتی ہیں, سارا شام ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے تو اندر جا کے سوتی ہیں. اب ایک بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہی, مگر انہوں نے اس ہائیسٹ لیول کو ٹچ کیا. آپ کو بتاؤں, میں آج جب واپس آنے لگا تھا نا, انہوں نے زندگی, میرا بہت ان سے پیار ہے, تو مجھے انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا. مجھے کہتی ہیں عاطف ایک سوال ہے تیرے سے نا. سوال مطلب ان کا مطلب یہ تھا, سوال مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں, انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا ہے, یہ نہیں, یہ مطلب تھا کہ میں آج زندگی میں تجھ سے ایک سوال کرنے لگی ہوں. میں ڈر گیا, پتہ نہیں کیا کہنے لگی ہے, جب کیا مانگے گی. تو کہتی ہیں عاطف میرا ایک سوال ہے, دیکھ لی میں نے چلے جانا ہے, لیکن یہ سوال میں تجھ سے ادھر بھی کروں گی, ادھر بھی کروں گی. میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب کیا ان کی ایکسپیکٹیشن ہے. کہتی ہیں کہ اپنے بھائی کو کبھی نہ چھوڑنا, اپنے بھائی کو کبھی نہ چھوڑنا. عاطف یہ زندگی جو ان سی ہے نا, یہ چلی جائے گی, آنی جانی شاید. بھائی جو رشتے ہیں نا, یہ نہیں جانے, یہ نہیں ملنے لگے. میں کہا نہیں ماں جی, بڑا پیار ہے آپس میں. وہ میں نے ان کو بتایا, ان کو پتہ بھی ہے. میں کہا میرا بھائی میرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا میرے بغیر. کہتی ہیں مجھے پتہ ہے, تیرا بھی پتہ ہے, اس کا بھی پتہ ہے. میرے بھائی کے والے کو ملی نہیں ہوئی کبھی بھی. کہتی ہیں لیکن جتنا پیار ہے نا, اس کو اور تیز کرو, یہ تمہارے لیے بڑا ضروری ہے. اور کسی کا نہیں کہا. میں کہا یہ میرا سوال ہے تجھ سے, یعنی میں قیامت کے دن تجھ سے سوال کروں گی اس بارے میں کہ تو نے اپنا بھائی کے ساتھ تیرا تعلق. مجھے بتائیں کبھی آج تک کبھی کسی نے اس طرح کہا بھی؟ ان چیزوں کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ پتہ نہیں کیا ان کے اندر تھا, کیا چیزیں تھیں. مگر میرے اندر جو چیزیں چل رہی تھیں نا, وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ چیزیں. مجھے
فور شور میں آپ سے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نارمل سی بات، یار یہ کیا بات ہوئی، ویسے ہی پیار ہوتا ہے، لیکن آج وہاں پہ پہنچ گئی ہے دنیا جہاں پہ وہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے بھائی کے بارے میں اور بڑی ساری باتیں کی، یہ کرنا یہ کرنا. تو میرے اندر وہ ساری تھیوریز چل رہی تھیں جو میں نے پڑھی ہوئی تھی، جو میں نے چلی تھی. میں آپ سے وہ 5 ریگریٹس ضرور شیئر کروں گا. اب آپ کو ان 5 ریگریٹس کو سنا بھی ہوگا آپ نے، تو پھر آپ دیکھیے کہ ماجی کی وہ بات کا کیا مطلب تھا. جو ہے نا برونی ویئر، آسٹریلین ایک نرس تھی، وہ اس کی ڈیوٹی تھی آئی سی یو میں، اور وہاں پہ اس نے 35 سال اس نے جاب کی. شاید آپ نے سنا ہوگا. وہ ہر اس کو نا ایئرپورٹ کہتے ہیں، وہاں پہ کوئی آتا ہے بیچارہ آئی سی یو میں، اس نے جانا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر. تو اس نے 35 سال ایک ریسرچ کی. وہ ہر جانے والے کے جس کے آخری وقت ہوتا تھا نا، اس کے کمنٹس لکھتی، اس سے پوچھتی تھی کہ تمہاری زندگی کی کوئی ریگریٹس ہیں؟ تو وہ اپنے ریگریٹس، اپنے پچھتاوے بتاتی تھی. 35 سال میں اس نے لاکھوں لوگوں کے وہ ریگریٹس لکھے، اور اس نے پھر ایک بلاگ لکھا، دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ. وہ دنیا میں مشہور ہے. پھر اس نے کتاب بھی لکھی، کروڑوں کاپیاں اس کی مشہور ہوئی، ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ. مرتے وقت کوئی انسان جھوٹ نہیں بولتا. تو اس نے لاکھوں لوگوں کے ان کو کمپائل کر کے ان کے جو 5 ریگریٹس جو ان سے کامن تھے نا، وہ اس نے لکھے. سوچیں کہ یہ انسانی تاریخ کا کتنا بڑا یہ کام ہوگا کہ اس کی پوری زندگی کے، ایک شخص کی پوری زندگی کا وہ کرکس تھا. اور ان میں وہ لوگ نہیں تھے جو غریب تھے، بہت امیر اور ملین اور بلین اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا. وہ 5 ریگریٹس اس نے جو لکھے نا، تو اس نے تہلکہ مچا دیا دنیا میں. ہمارے جو سو کالڈ جو ان سے معیار ہے، اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلا جو اس کا ریگریٹ تھا، جو اس نے لکھا، اس نے کہا کہ ہر ایک نے یہ جو سب سے کامن جو ان سے ریگریٹ تھا، وہ یہ تھا، میں نے زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری. زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاری. ماں باپ، ماحول، جو کچھ ملا، اس نے جیسا کہا ہم ویسا بنتے ہیں. ہمیں شروع سے بتایا گیا تھا، تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے یہ ڈاکٹر بننا ہے، تم نے یہ پیسہ دکان پہ جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ہم نے تو ایسی زندگی گزاری. جو میری خواہش تھی، جو میں بننا چاہتا ہوں، تو میں نے کیا ہی. یہ سب سے کامن، سب سے پہلا ریگریٹ تھا اس کا. دوسرا اس کا ریگریٹ یہ کیا تھا جو سب نے کیا، آپ حیران ہو جائیں گے. اب آپ برج الٹنے لگیں گے اگر آپ نے نہیں سنے تو. دوسرا ریگریٹ تھا اس کا، ان کا سب کا، کاش میں نے اتنی محنت نہ کی ہوتی. میں نے بہت محنت کی، بہت کمایا، میں اپنے اوپر لگا ہی نہیں سکا. آج سٹیٹس بتاتے ہیں ہمیں کہ عام انسان جو ان سے، چاہے وہ ریڈی والا ہو، چاہے ملینئر ہو، وہ جتنا کماتا ہے اپنے اوپر 7% بھی نہیں لگاتا. 93% اپنی زندگی ساری اس نے اس چیز پہ لگا دی جس کو 93% اس نے کسی اور کے لیے کمایا. انہوں نے کیا کہا؟ دوسرا ریگریٹ کیا تھا بڑا، کہ کاش میں نے اتنی محنت نہ کی ہوتی. تیسرا اس کا ریگریٹ یہ تھا، جو کامن ریگریٹ تھا، اس نے کہا کہ کاش جو میرے اپنے تھے، میں ان سے اظہار نہیں کر سکا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں. اپنوں سے میں اظہار ان کو بتا ہی نہیں سکا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں. چوتھا ریگریٹ اس کا یہ تھا، کاش میں نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، میں نے ان کو گنوایا نہ، تو میں نے ان سے تعلقات اپنے اچھے رکھے ہوتے. یہ چوتھا ریگریٹ تھا. پانچواں ریگریٹ کیا تھا ان کا؟ میں خوش نہیں رہ سکا. کاش میں خوش رہا تھا. اس میں ایک بھی نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ میں اتنے پیسے نہیں کما سکا، میں اسٹیٹس تک نہیں پہنچ سکا. یہ ان مرنے والوں کے ریگریٹ ہیں جو مسلمان نہیں تھے. یہ 5 ریگریٹ. ایک اور پھر مجھے اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا اپنے بھائی کے ساتھ اپنا تعلق کو میں ٹھیک رکھوں. یہ وہ کامیابیاں ہیں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. مگر میں دین کی جب بھی بات کرتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کامیابیوں کو یعنی اب وہ کہیں اور رہ گئی ہیں. ایک ہارورڈ یونیورسٹی ہے، 100 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے. انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ کیا. ان کے اپنے کچھ اور مقاصد تھے. 75 سال لمبی تحقیق ہے یہ. اس کو آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیجیے گا. انہوں نے ایک گروپ بچوں کا لیا جو کہ پڑھنے والے سارے، ان کو آبزرویشن میں آپ رکھا اور ان کے ساتھ ان ٹچ رہے. اور ان میں پھر وہ جو گروپ تھا 90-95 قسم کے لوگ تھے، وہ بچے تھے. ان میں وہ بھی تھا جو امریکہ کا صدر بنا. ان میں وہ بھی تھا، نیل آرم اسٹرانگ بھی تھا اس میں. جب وہ بچہ تھا تب سے انہوں نے وہ ریسرچ شروع کی ہوئی ہے. نیل آرم اسٹرانگ بنا، یعنی وہ بھی تھا اس میں. کوئی یہاں تک پہنچا، کوئی بہت امیر بنا. کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے خودکشیاں کی.
کئی ایسے تھے جو کنوکٹ ہوئے، یعنی انہوں نے جرم کیا، جیلوں میں چلے گئے۔ آخر میں جو لوگ بچے تھے، جو کامیاب تھے، ان پہ انہوں نے جو خوش تھے، جو بڑے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اپنی زندگی سے خوش ہیں اور یہ سارا کچھ، اور ان کی عمریں بھی جو سی تھی 90 سال سے زیادہ تھی۔ ان کو جب انہوں نے سب اکٹھا کیا تو ان کے جو کامن جو چیز نکلی، ایک ہی نکلی چیز ان کی کامیابی کی، وہ اپنے رشتوں میں بہت اچھے تھے، انہوں نے اپنے تعلقات بڑے اچھے نبھائے۔ کسی ایک میں بھی یہ نہیں نکلا کہ وہ پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اس کے پاس اسٹیٹس بہت آگے تھا، یہ تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یار ہم نے تو کسی اور چیز کو سوچ کے یہ ریسرچ کی تھی، اگر رزلٹ کیا آیا؟ اپنے تعلقات میں بہت اچھے